سورہ کا ثواب، اس مجلس عزا کا ثواب سیدہ مؤذنہ بنت سید ذوالفقار حیدر جعفری، سلطان حسین ذوالفقار حسین جعفری، حیدر حسین ذوالفقار حسین وہ پہنچے، پروردگار ان کی ہر منزل آسان کرے، ان کے پھول کو روشن کرے، حاضر مجلس کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند کرے، ہمارے اور آپ کے جتنے جا چکے ہیں چاہنے والے سب کی اللہ ہر مشکل آسان کرے، قبر میں ان کے قبول کو نورانی کرے، روشن کرے، اور ہر مجلس عزا کا ثواب جہاں جہاں جا رہے ہیں پوسا کر رہے ہیں اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام کے درجات کے لیے آواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر الخلق واشرف المرسلین سیدنا ومولانا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في كتابه المجيد والقرآن الحميد، صلوات اللهم صل على محمد خير محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسلم۔ یہ میرا موضوع مجلس ہے کہ
3 گواہیاں ہیں، 3 گواہیوں کے ساتھ حسین ہے۔ کربلا کا میدان ہے اور 72 نمازی مولا حسین کے ساتھ ہیں۔ تھوڑا سا منظر کربلا کا، لیکن سامنے وہ فرقہ ہے کہ جس کے ہاں 2 گواہیاں ہیں، اس کے ہاں لا الہ الا اللہ بھی ہے، یزیدی فرقے میں محمد رسول اللہ بھی ہے، اللہ کا تصور بھی ہے، محمد بھی ہے، قرآن بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، مگر پھر آمادہ قتل حسین ہے۔ کیا وہ مسلمان ہے؟ میرا ان سے سوال ہے کہ کیا وہ مسلمان ہے کہ جس نے تیسری گواہی کو مٹانے کے لیے حسین کے قتل پہ آمادہ ہو گیا اور 9 لاکھ کا لشکر جمع کر لیا، تمام ہر طرح کے ہتھیار جمع کر لیے، مگر حسین کو دیکھیں، حسین نے کہا کہ تجھے ہم بتائیں گے کہ شریعت کیا ہے، تو کتنے ہی حافظ قرآن جمع کر لے، ہم محافظ قرآن۔ حسین محافظ قرآن تھے، 72 محافظ قرآن لے گئے۔ میرے ہاں نماز حقیقی ہے، تیرے ہاں وہ نماز ہے جو ابلیس نے جگہ جگہ پڑھی ہے، تیرے ہاں وہ نماز ہے، میرے ہاں وہ نماز ہے کہ جو نماز حق ہے، جو ولایت کے ساتھ نماز ہے، ولایت کے بغیر نماز نہیں ہے۔ کتنا ہی تم لوگوں نے غدیر کو بلا ڈالا ہے، مگر میں حسین ابن علی کا بیٹا نہ کہنا اگر ثابت نہ کر دوں کہ تمہارا مذہب باطل ہے، اصل مذہب ہمارا ہے۔ سب کو سلامت رکھے۔ اگر یہ موضوع پہنچ گیا اپنی نمازوں پہ غرور کرو گے۔ اصل نمازی عشقیوں میں ہوتے ہیں، اصل نماز عشقیوں میں پڑھی جاتی ہے۔ جہاں پہ قلب میں ولائے علی نہ ہو وہ نماز باطل ہے۔ اگر ولائے علی کے ساتھ نماز پڑھو گے تو نماز قبول ہوگی۔ یہ مولا حسین نے بتایا۔ مولا نے کہا کہ دیکھو 72 کا لشکر لے کر آ رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ وہ ہے کہ جو علمدار بھی ہے، علم بردار بھی ہے۔ میرے ساتھ وہ ہے کہ جو علی کی تصویر بھی ہے، جو ید اللہ بھی ہے، جو لسان اللہ بھی ہے، جو جمع اللہ بھی ہے، جو کعبۃ اللہ بھی ہے، جو نفس اللہ بھی ہے۔ میرے ساتھ وہ ہے کہ جو کلمہ علی ولی اللہ کو قائم کر دے گا۔ آپ سب کو سلامت رکھے، کبھی کوئی بند نہ دے۔ ولایت سننے کا حق یہی ہے۔ مولا حسین نے بتایا ہے کہ ہمارا تمہارا فرق کیا ہے، نمازی تم بھی لے آؤ، حافظ قرآن رہو گے، حلق میں قرآن پھنسا رہے گا۔ جب بھی قرآن پڑھو گے، کسی طرح بھی الفاظ نکالنا چاہو گے، قرآن قلب میں نہ جھانکے گا نہ دیکھے گا۔ قرآن تو اللہ ہے، دیکھتا بھی ہے، اور لسان اللہ ہے، بولتا بھی ہے۔ قرآن کو تم کیا جانو کہ قرآن کیا ہے؟ تمہارے یہاں رٹا لگایا جاتا ہے قرآن کا، ہمارے یہاں رٹا نہیں لگایا جاتا قرآن کا۔ ہمارے یہاں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھنے کا حکم ہے۔ ہمارے یہاں قرآن اس طرح نہیں پڑھا جاتا، ہم
ہمارے یہاں نماز اس طرح نہیں پڑھی جاتی جیسے تمہارے یہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ تمہارے یہاں کوئی بھی حاجی موجود نہیں ہے، ہمارے 12 حاجی موجود ہیں کہ جن کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ قرآن جس کا قصیدہ پڑھ دے اسے علی کہا جاتا ہے۔ قرآن جس کا قصیدہ پڑھ کے بتائے کہ نماز ہے کیا، اس کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ تم اگر نماز تم اگر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، تم اگر حج کرنے کے لیے جاتے ہو، تم وہاں پہ اللہ تلاش کرتے ہو، اللہ ملتا نہیں ہے۔ اللہ وجود میں آ جائے تو وہ اللہ ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے مولا نے بتایا، ایک نے نہیں 12 معصومین نے بتایا، ہمیں بتانے والے وہ ہیں جو فرش والے نہیں عرش والے ہیں۔ یہ فرش ادا نہیں عرش ادا ہے کہ جب وہ عرش والی بیویاں آ کے فرش ادا پہ بیٹھتی ہیں تو کہتے ہیں قلوب کو سمیٹ لیتی ہے۔ بھائی تمہارے جہاں پہ سجدے ہیں، جہاں تمہارا سر ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، ہمارے مولا کا زچا خانہ ہے کہ جہاں ہمارا مولا آیا ہے۔ ہمارے مولا کے زچا خانے پہ سجدہ کر رہے ہو اور اس کو بلا رہے ہو کہ جو اصل کعبہ ہے حسین نے یہی بتایا، حج کرنے کے لیے تم بھی آئے ہو، حج کرنے وہ بھی آیا ہے جو علی کا بیٹا ہے، لیکن حکم دے دیا عباس جاؤ انہیں بتاؤ کہ ہم کون ہیں۔ مولا نے جو خطبہ دیا ہے غازی عباس علمدار نے، غازی عباس علمدار ہمارے درمیان وہ ہستی ہے کہ جو حسین کا تعارف دینے والی ہے۔ غازی وہ ہستی ہے کہ جس نے تعارف دیا ہے۔ میرے مولا کا بس ایک ہی جملہ کوٹ کروں گی کہ مولا نے جب چھت پہ پہنچ گئے کعبے کی اور غازی سے کہا کہ بتا دو ان کو کہ میں کون ہوں، تو غازی جب کھڑے ہوئے، غازی نے رخ کیا اس کی طرف کہ کعبے کی دیکھیے کوئی بھی عبادت ہوتی ہے نا، عبادت ہوتی ہے قبلہ رخ ہوتی ہے، لیکن غازی تو چھت پہ کھڑے ہو گئے۔ جب چھت پہ کھڑے ہو گئے تو قبلہ کیا ہوگا؟ قبلے کا تعین غازی جیسا کوئی کرے گا؟ غازی جیسا قبلے کا تعین کوئی کرے گا؟ غازی نے رخ کیا وہاں کیا کہ جسے حسین ابن علی کہتے ہیں، کہا کہ دیکھو سمجھ لو کعبہ اور قبلہ تو میرا مولا حسین ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ غم حسین منانے کا حق یہی ہے کہ اصلی بات پتہ چلنا چاہیے۔ محرم تو ہم منا لیتے ہیں، رسمی محرم نہیں ہے، معذرت کے ساتھ عزاداروں یہ رسم نہیں ہے۔ اصل میں حقیقت کیا ہے کہ کہا کہ دیکھو تم ان در و دیوار کو قبلہ کہہ رہے ہو، اصل میں قبلہ یہ نہیں ہے، اصل قبلہ تو میرا امام ہے کہ جس کو طرف دیکھ کے ہر عبادت عبادت ہے، کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کہا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم یہاں طواف کرو گے، تم صرف در و دیوار کا طواف کرو گے۔ اگر میرا مولا، اگر میرا بابا، اگر شیر خدا، اگر وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا اس کعبے میں نہ آتا تو یہ کعبہ بے روح ہو جاتا۔ اس کی روح کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، اس کی روح کو علی بن اللہ کہا جاتا ہے۔ مولا سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے آپ لوگوں کو سوائے غم حسین کے۔
حسین کیا ہے، حسین کی شخصیت کیا ہے؟ مولا حسین عقل میں آنے والے نہیں ہیں، عقلوں سے سوچو گے حسین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے رہبر کہ جس نے کہا بتا دو اور بتانے والا کھڑا ہوا کہ دیکھو اصل طواف تو میرے مولا کا ہے، اور دیکھنا جس وقت ہم لوگ کریں گے اس کعبے کا کیا حال ہوتا ہے، اس کے در و دیوار پکار کے کہیں گے مولا نہ جاؤ، مولا تمہارا طواف میں کعبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور میرا مولا وہ ہے کہ جہاں جائے گا بستی بسائے گا، لیکن وہ بستی جو ہے وہ محلہ کر دی جائے گی۔ میرا مولا وہ ہے کہ جو اصل کعبہ ہے، اگر کعبے کو پہچاننا ہے تو میرے مولا حسین کو پہچانو۔ بس قاضی نے کہا عزیزوں قاضی اتر گئے اور یہ قافلہ چلنا شروع ہوا۔ عزیزان گرامی حسین جا رہے ہیں، حسین نے منظم کیا ہوا ہے کربلا کو۔ آج لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ کے ہدیہ کر دیا کرو، مجلسیں کیوں کرتے ہو، شور و شور کیوں کرتے ہو، اس طرح جلوس کیوں نکالتے ہو؟ بھائی جلوس ہم اس لیے نکالتے ہیں، آپ کو خطرہ کیا ہے ہمارے ماتم کی خبر سے؟ آپ کو خطرہ کیا ہے؟ ہم اگر کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں نمائندگی حسین کو بچائے۔ مولا تو تنہا نہیں ہے، ایک فرقہ ایسا ہے جو علی ولی اللہ کا مصداق ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مومنین ہے۔ خوش نصیب ہے بھائی میری عبادت تو مکمل ہو رہی ہے، میں اتنے مومنین کے چہرے دیکھ رہی ہوں۔ مومنین کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے کہ جس کے قلب میں علی ہوتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ کہا دیکھو اگر کسی کو دیکھنا ہے نا، کوئی نمازی دیکھنا ہے تو کچھ نہ دیکھو، اس کو دیکھو جس کے قلب میں علی علی جینا ہے۔ اگر علی علی ہے تو سمجھ جاؤ تمہاری نمازیں قبول ہو گئی۔ نمازیں قبول جب ہوتی ہے کہ جب علی والوں کا چہرہ دیکھ لو۔ علی والے ہیں جو نماز کو مکمل کرانے والے ہیں۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بھائی ایک ہی فرقہ ہے جو علی ولی اللہ کہتا ہوا۔ کہا کہ دیکھو حسین نے کہا منظم کربلا کو کیا کہ جس وقت مولا حسین دنیا میں آئے ہیں بی روئی ہے، اور بی نے دو کے لیے دعا مانگی ہے، ایک مومنین آپ لوگوں کے لیے دعا مانگی ہے۔ جب پتا چلا کوئی موجود نہیں ہوگا، میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، بابا کو جھنجھوڑ کے کہا بابا پھر میرے حسین کو کون روئے گا؟ جس سیدہ نے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا اس نے کیا مانگا؟ اس نے حسین کے مومن مانگ لیے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اے اللہ ایسی قوم پیدا کرنا کہ جو میرے حسین کو روئے، جو میرے حسین کا ماتم کرے۔ اور عزیزوں اسی بیوی نے دوسری دعا مانگی، اور دوسری دعا کیا تھی؟ اے اللہ تو مجھے ایک مددگار دے دے، اے اللہ ایک مشکل کشا دے دے، اے اللہ ایک حاجت روا دے دے، اے اللہ ایک علمدار دے دے، اے اللہ ایک عبد اللہ دے دے، اے اللہ ایک ولی اللہ دے دے، اے اللہ ایک جند اللہ دے دے، اے اللہ ایک دعوت اللہ دے دے، اللہ ایک اور علی دے دے۔ جب یہ کہا ایک اور علی دے دے، کہا کہ تمہیں کیا چاہیے سیدہ نے تعریف بتاتی ہے کبھی کچھ نہیں مانگا تو صرف عباس مانگا اللہ سے، اور جب اللہ سے عباس مانگا تو ایک چھوٹا سا کرتا تھا، وہ بیوی سی رہی تھی اور سینا شروع کیا، آنسو گرتے رہے، اس کرتے میں گز کرتی رہی۔ بھائی ہمارے لیے رومال سیا تھا جناب سیدہ نے، ہر مومن کے پاس آتی ہیں جو نام حسین پہ روتا ہے، چاہے گناہگار ہو خطا کار ہو، لیکن حسین کی ماں، کسی کا کوئی مر جاتا ہے نا، ہمارے یہاں کوئی مر جاتا تو ہمارے چاہنے والے گھروں میں آتے، ہمارے چاہنے والے، اتنی غریب ماں ہے حسین کہ گھر گھر جاتی ہے اور ہر جگہ جا کے وہ رومال لے کر جاتی ہے کہ تمہارا آنسو اتنا قیمتی ہے کہ سیدہ کے زخموں کا مرہم ہے۔ عزیزان گرامی، سیدہ کے زخموں کا مرہم ہے۔ بیوی نے دعا مانگی،
بیوی نے دعا مانگی، بیوی نے کہا ایک مجھے مونس و غمخوار دے۔ اللہ نے کہا سیدہ آپ کو مددگار چاہیے، مددگار چاہیے، کہا ہاں مددگار چاہیے۔ اب مددگار مانگا تھا، رب سے مانگا تھا، رب نے کہا مشکل کشا دوں گا کہ جس میں علی کا عین ہوگا، بائے بسم اللہ کا بے ہوگا، اللہ کا الف ہوگا، سیدہ تمہارا سین ہوگا، ہم تمہیں عباس دیتے ہیں۔ کہا اچھا آگے آگے جائیے تھوڑا، آگے آگے جائیں۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ یہ کرنسی ایسی ہے جو کہیں نہیں ملتی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے جھولیاں پھیلا کے بیٹھنا، کیونکہ میں غازی عباس علمدار پڑھ رہی ہوں۔ مانگا تھا بیوی نے، مانگا تھا بیوی نے، کہا وصیت کی کہ مولا میرے بعد آپ بنو مطلبیہ کی فاطمہ سے نکاح کیجیے گا، اور وصیت جناب سیدہ نکاح ہوا، بیوی گھر آئی۔ عزیزہ نے گرامی اس بیوی کو ام البنین کہا گیا کہ جو 4 بیٹوں کی ماں تھی، مختصر کرتے ہوئے جو ہی دہلیز پہ قدم رکھا، دہلیز بولنا شروع ہو گئی۔ سیدہ کی دہلیز تھی، وہاں کہتے ہیں کہ 40 معجزات ایک وقت میں رونما ہو جائیں۔ وہ جناب سیدہ کی دہلیز ہے کہ جہاں محمد آ کے اپنی بیٹی کو سلام کیا کرتے تھے، جہاں محمد کھڑے ہو جائے، محمد کے پیچھے 1,24,000 پیغمبر کھڑے ہوئے ہوتے تھے۔ کہا عرش سے ملک بھی آ جاتے تھے، اور جب سیدہ آتی تھی کہتے ہیں کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، جب تک اپنی مسند پہ جناب سیدہ کو نہ بٹھا لیں رسول خدا خود بیٹھتے نہیں تھے۔ یہ محمد مصطفیٰ نے مقام سیدہ عزیزہ نے گرامی، وہ بیوی کہتی ہے کہ بنو مطلبیہ کی بیوی نے جس وقت اس دہلیز کو سلام کیا، اس سے سلام کا جواب ملا۔ کہا مولا کہاں آ گئی؟ یہاں کا ہر بچہ قرآن پڑھتا ہے، بہت توجہ دیجیے گا تھوڑی، ہر بچہ قرآن پڑھتا ہے، جس کا چہرہ دیکھتی ہوں قرآن نظر آتا ہے۔ مولا مجھے بھی کچھ عطا کر دو کہ میں قرآن سے بات چیت کرنے لگوں۔ مولا کائنات نے نظر کرم کی، ادھر نظریں اٹھا کے دیکھ رہا تھا، سینے میں قرآن اترنا شروع ہو گیا۔ کہا کہ دیکھو یہ دہلیز تو مجھ سے باتیں کرتی ہے، میں اس دہلیز پہ قدم نہیں رکھوں گی۔ یہ جناب سیدہ محمد کی دختر کی یہ دہلیز ہے، میں کنیز بن کے آئی ہوں، میں غلام بن کے آئی ہوں، میں غلاموں کے غلام کی بیٹی ہوں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ارے وفائے عباس کہاں سمیٹ لو گے عزیزوں؟ ہمارے ہاں اگر کوئی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دوسری ہے، اور ہم اس وطن کا نام لیتے ہیں، لیکن عزیزوں یہ سیدہ کا گھر ہے۔ سیدہ کے گھر میں عزت اور عظمت دیکھو کہ ادھر حسن حسین آگے بڑھے، اماں کہہ کے دامن کو پکڑا، زینب ام کلثوم نے اماں کہہ کے دامن کو پکڑا، ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا اماں نہ کہنا تمہاری کنیز ہوں، لیکن وہ بھی رسول کے نواسے تھے، سینے سے لگ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے یہ حق نہ چھینیے، ہم تو ترس گئے ہیں کسی کو اماں کہنے کے لیے۔ ارے جس گھر کے بچے گھر کی کنیز کو اماں فضا کہہ کے پکارتے ہوں، اور وہاں پہ جناب ام المنین جیسی بیوی آ جائے تو کہتے ہیں جس وقت گھر میں قدم رکھا سینے پہ سونے والا حسین یہاں تھا، کچھ یہ دیجیے حسین کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ مولا تربیت دیجیے مجھے۔ کہا کچھ نہیں حسین کچھ نہیں، بس حسین رات میں جب سوتے ہیں تو انہیں پیاس شدید لگتی ہے،
ان کا پانی کا میں خیال رکھتا ہوں. حسین کو جب بھی پیاس لگتی ہے پانی لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور حسین کو پانی پلا دیتے ہیں. ارے وفائے عباس کہتے ہیں بیوی نے دعا میں مانگا تھا، عباس کو دعا میں مانگا تھا، اور عزیزوں جب وہ گھڑی آئی کہ عباس کے آنے کا وقت ہوا تو مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے. مولا نے کہا وہ کرتا تو سیدہ نے اس گھر میں دیا تھا لیکن اللہ نے اس کی شبیہ اور تیار کی ہے. آپ کچھ نہ کیجیے گا، اللہ کا ایک اللہ ذات کا نام ہے عزیزوں. چھوٹی بچیوں کے پاس اللہ ایک ذات کا نام ہے، اس کا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، نذیر بھی ہے، بصیر بھی ہے. 99 اللہ کے نام ہیں جو محمد مصطفیٰ نے رکھے، لیکن ایک اس کی ذات کا نام جو ہے وہ علی العظیم ہے. آیت کرسی میں ہے نا علی العظیم، ایک نام ہے علی العظیم. میرا مولا قریب آیا، آگے کہا بیوی کچھ نہ کرنا، آج صرف بیٹھ کے ایک ہی تصویر کہ علی العظیم کہتی رہنا اور تصویر پڑھتی رہنا. ادھر انہوں نے علی العظیم کی تصویر پڑھنا شروع کی. اب دیکھو علی العظیم ہے کون، ادھر تصویر پڑھی. کہتے ہیں کہ اس وقت ہی بیوی کو محسوس ہوا کوئی سواری ہٹ سے آ رہی ہے. ہٹ سے سواری نے آنا شروع کیا. جب سامنے دیکھا تو ایک ہماری تھی، کہا بیوی اس پہ تشریف لے جائیے. آپ لے کی تشریف، اور جب عرش مولا پہ وہ سواری جانا شروع ہوئی علی العظیم کہتی رہی. کعبے حسین پہ جا کے رہی، کیا دیکھا؟ ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اور جو پردہ پڑا ہوا ہے اس کے پیچھے وہ نورانی ہستی کہ جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے وہ موجود ہے. لیکن علی مرتضیٰ بھی کہا کہ علی بھی عرش پہ ہے، محمد بھی عرش پہ ہے. لیکن جب دونوں تھے ادھر محمد رسول اللہ ادھر علی ولی اللہ، دونوں کی پیشنیاں جب ایک ہونا شروع ہوئی تو ایک نور کا ظہور ہوا. وہ نور کسی اور کا نہ تھا، وہ فاطمہ زہرا بیوی کا تھا. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے، جیتی رہو، سلامت رہو. عزیزان گرامی کہا کہ وہ نور رونما ہوا کہ جس کو کعبے قوسین میں لوح محفوظ کہا جاتا ہے، کہ جو مشکل کشا بیوی کا نور ہے، وہ نور رونما ہوا. اور انہوں نے اپنی آغوش میں ایک بچے کو اٹھایا اور میری گود میں ڈال دیا. گود میں بھئی ہم لوگوں کو بشارت ہوتی ہے نا، ہم لوگوں کو جو بشارت ہو سکتی ہے. اور وہ تو وہ تھی کہ جو وفا کی پیکر تھی، وہ تو وہ تھی جو مشکل کشا کی اپنی تھی، وہ تو وہ تھی جو حاجت روا کی. آج بھی کہتے ہیں اگر تمثل کرو جناب ام المؤمنین سے تو 14 تسمیہ درود کی پڑھ لو، انہیں ہدیہ کر دو، تمثل ہو جائے گا اور مراد مل جائے گا. اور عزیزان گرامی جب بیوی آئی ہے اور بیوی کو ہوش آیا، انہوں نے گود میں دیکھا تو وہ بچہ ہے کہ جس کو علمدار کہا جاتا ہے. اور اس بچے کو کہتے ہیں کہ وہ آنکھ بند کیا ہوا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا. اچھا آنکھیں نہیں کھولتا، مولا مسکرائے حسین کو بلاؤ. حسین کو بلایا گیا، مولا حسین کو ہی سامنے آئے. عباس نے آنکھیں کھول دی، حسین بھی زیارت، اور مولا حسین کی جب زیارت کی تو کہتے ہیں آنکھیں اشکبار ہونے لگی. حسین آگے بڑھے، نہ جانے پیشانی کا بوسہ لیا اور دونوں معصوموں کا بوسہ لے لیا. ادھر زینب آگے بڑھی، زینب نے گود میں لیا اور گود میں لیتے ہی کہا کہ
کہتی ہیں یہی تو ہے جو حجاب اللہ، یہی تو میرا حجاب ہے، یہ آ گیا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا پردہ بچ جائے گا۔ عزیزان گرامی، عباس کو پرورش کرنا شروع کیا، جناب زینب پرورش کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں عباس کمسن ہے، 5 سال کی عمر ہے، جناب زینب کو بہن کہہ کے پکارتے ہیں۔ ایک روز جناب ام المؤمنین نے سن لیا کہ عباس بہن کہہ کے پکار رہے ہیں، بڑی ناراض ہو کے کہتی ہے کہ تم کنیز کے بیٹے ہو اور تم شہزادی کو بہن کہتے ہو؟ بہن نہ کہا کرو، بہن نہیں کہا کرو، شہزادی کہا کرو، گود میں نہ چڑھا کرو، اس لیے کہ تم کنیز کے بیٹے ہو۔ وہ تو مجسم قرآن ہے کہ جسے زینب کہا تھا۔ کیا تربیت تھی! کہتی ہے گود میں نہ چڑھا کرو۔ جو ہی یہ کہا جناب عباس سہن میں بیٹھ گئے۔ ماں نے کیا اشارہ کیا؟ اب نہ جناب زینب کے پاس جا رہے ہیں، نہ گود میں جا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ جناب زینب پریشان ہوئی، عباس ہمارے پاس نہیں آ رہے، حجرے میں گئی، عباس کو لینا چاہا، عباس نے کہا دونوں ہاتھ جوڑ کے کہ بیوی مجھے معاف کر دو۔ کہا بیوی کیوں کر رہے ہو؟ ہمیں بہن کہہ کے پکارو۔ یہ کام نہیں، میں کنیز کا بیٹا، کس نے کی یہ باتیں مجھ سے؟ میں کنیز کا بیٹا، شہزادی کا بیٹا۔ جو یہ کہا کس نے کی تم سے یہ بات؟ کہا اماں کہتی ہے کہ تو کنیز کا بیٹا ہے۔ سینے سے لگایا، کہا عباس تم ہماری آس ہو، عباس تم ہمارا حجاب ہو، عباس تم میرا سکون ہو۔ حسین آئے، حسین نے سینے سے لگایا، کہا عباس آج کے بعد یہ بات نہ کہنا، لیکن عزیزوں ہمیشہ ام المؤمنین کے بیٹے نے اپنے آپ کو غلام سمجھا، اپنے آپ کو غلام سمجھا۔ اور ان شہزادیوں کو کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ جناب عباس نے سب کو جنگ کے جوہر سکھائے تھے، اور جب جناب عباس شہزادے علی اکبر کا ہاتھ نکالتے تھے تو کہتے ہیں کمرے بنی ہاشم چہرہ ایسا روشن ہوتا تھا کہ جناب زینب نقاب سیکھے عباس کے چہرے پہ ڈال دیتے تھے۔ اور کیا کہنے ہیں جناب عباس کے کہ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے اور کربلا میں جنگ کا آغاز ہوا، کہتے ہیں کہ غازی کو جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن عزیزوں غازی وہ ہیں کہ جنہوں نے سب کے ساتھ جنگ کی ہے، کیونکہ جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ پیچھے کوئی کمانڈری کرتا ہوا تمام لوگوں کو آگے بڑھا دے۔ علی اکبر کو بھیجا تو عباس تھے، قاسم گئے تو عباس تھے، محمد گئے تو عباس تھے، اس بات تو عباس تھے نا سب کے۔ کہا کہتے ہیں مولا نے جس وقت ذوالفقار مانگی عباس ذوالفقار دے دو۔ عزیزوں اس وقت جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، جنگ تو پہلے محرم، کہتے ہیں 3 محرم کو اس طرح تھا کہ تیروں کی ایک پوری چھت تھی۔ کہتے ہیں یہ چادر کیسی ہے؟ یہ لوہے کی چادر ہے۔ کہتے ہیں کہ عباس کے لیے وہ 3 انداز بلائے گئے تھے، 3000 تیر انداز ایک ہی وقت میں تیر کمان میں ڈالے ہوئے، اور جو ہی تیر آتے تھے عباس 2 انگلیوں سے درہ خیبر اکھاڑنے والے کا بیٹا 2 انگلیوں سے تیروں کا ڈھیر لگ گیا۔ اور جناب عباس کے لیے مشہور ہے کہ جب پہرا دیتے تھے تو پہرا اس طرح کا ہوتا تھا کہ 9 لاکھ کا لشکر اور عباس کی 2 آنکھیں۔ کہتے ہیں کہ 9 لاکھ کے لشکر میں 18 لاکھ آنکھیں صرف عباس کو دیکھتی نہیں، اور عباس 9 لاکھ کے لشکر میں
سر سعد نے کہا خیمے دیکھو کہ جو نئے فراز سے ہٹائے گئے ہیں، کتنے خیمے ہیں جو نصب کیے گئے، اور جب گنتی کے لیے بھیجا، عزیزوں تاریخ شاہد ہے کہ عباس کا جلال ایسا تھا کہ گننے والے گن نہ سکے۔ عباس جب دوڑتے تھے، گھوڑا دوڑاتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ تمام فوج یزید بھاگنا شروع ہو گئی، اور مولا کے زنجنا بھی مولا کا، مولا علی قبیلہ تھا جس کو مرتضی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس پہ جب غازی بیٹھ جاتے تھے تو غازی کی جس وقت سواری بیٹھی تھی اتنے دراز خط تھے کہ زمین پر خط لگاتے جاتے تھے، اور زلجنا جب اپنی دم کو گھیرے میں دیتا تھا تو صرف قمر بنی ہاشم کا چہرہ نظر آتا تھا۔ مرتضی جب دوڑتا تھا، زلجنا اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو دو پروں والا ہوتا ہے، مولا کو ملا تھا، علم بھی غازی عباس علمدار کو ملا تھا، اور کہتے ہیں آج علم پہ چلے جاؤ ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ علم تو ملا، عباس کو ملا، لیکن علمدار کیسے بنایا کہ جب فوج تمام ختم ہو گئی، مولا آئے اجازت کے لیے، کہا مجھے اجازت دے دیجیے۔ کہا کیسے اجازت دے دوں، تم تو فوج کے علم بردار ہو۔ ہاتھ جوڑ کے کہا عباس نے، مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟ مولا میں کس فوج کا علمدار ہوں؟ ارے سب میدان کربلا میں، مولا مجھے اجازت دے دیں۔ کہا میں کیسے اجازت دے دوں؟ اپنی بہن سے ارے پہنچے، بی بی کے قدموں کو چھوا، بی بی کبھی عباس سے کچھ نہ مانگا ہے، بی بی آج اجازت دے دو۔ ارے کہا عباس جب تم گود میں آئے تھے، ارے میں مطمئن ہو گئی تھی، میرا حجاب بچ گیا، میں نے تمہارا نام حجاب اللہ رکھا تھا۔ عباس اب تم جا رہے ہو؟ ارے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی اجازت دے دو، ہم تنا رہ گئے ہیں، بی بی پانی کی سبیل کرنے کا حکم ملا ہے، بی بی پانی کی سبیل کرنے جا رہا ہوں، سکینہ مشکیزہ دے دو۔ ارے سکینہ نے کہا چچا جو گیا وہ واپس نہ آیا، بی بی میں پانی لے کے ضرور آؤں گا۔ ارے وعدہ سکینہ سے، سکینہ نے سب بچے جمع کر لیے، ارے دیکھو میرے چچا علمدار ہیں، مشکیزہ لے کے جا رہے ہیں۔ ارے سکینہ نے کہا آئے اصغر اب تمہیں پانی مل جائے گا، ارے پانی کی سبیل کرنے میرے چچا، ارے بی بی نہ بھیجو واپس نہ آئیں گے۔ کہتے ہیں مولا ہم مشکیزہ لے کر سب سے رخصت ہوئے، اللہ جانے مولا حسین نے اپنی کمر کو تھما، ارے میرے فرات میں اترے، راہبار سے کہا بہت پیاسا ہے تو پانی پی لے۔ علم ایک ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، پانی سے باتیں ہیں، اے پانی اگر آج تم نہ گیا خیمے میں تجھے معاف نہ کروں گا۔ عباس جلال کے علم نے علم کو پانی پہ گاڑ دیا، لیکن جب مشکیزے کو بھرا راہوار نے منہ موڑ لیا، اصغر پیاسا ہے۔ ارے جس گھر کے جانور آئے منہ موڑ کے، مولا نے کہا حسب وفادار، ارے اڑ لگائی مجھے تیزی سے لے کے چلنا، ارے محال کر چل جہاں نندے نندے بچے میرے منتظر کھڑے ہیں۔ اللہ آپ کی ہائے کو قبول کرے، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، اللہ آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ آئے قاضی پہ رونے والوں، ارے ایک بی بی قریب آ کے کہتی ہے ارے بڑا قریب ہے قاضی، ارے کہا مجھے لے کے چل
کہا کہ دیکھو آپ میں ذوالفقار نہیں ہے، تلوار لے کے آتا، اگر جنگ کرنے آتا، ارے چاروں طرف سے گھیر لو، ارے کہا نہیں کوئی اور تدبیر کرنی پڑے گی، علی کا شعر ہے، ظالم کیلوں میں چھپ گیا ایسا وار کیا، ارے جانا بازو آئے بی بی ام المنی، ارے تیرا بیٹا، ارے کہتے علم کو بائیں بازو میں سنبھالا، مشکیزے کو غور سے دیکھا، مشکیزے کو دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں راوان تیزی سے چل، ارے راوان دوڑ رہا ہے، ظالم نے دوسرا بازو، ہائے جب دونوں بازو قلم ہوئے، ارے سکینہ پکاری، اے کربو بلا میرے چچا کی مولا کی ہائے کو قبول کرے، ہائے نازی، ارے کہتے ہیں ارے تیزی سے چلو، راہوار تیز دوڑ رہا ہے، ارے کسی نے جب یہ قافلہ آیا تھا نا تو کسی نے آ کے کہا ام البنین سے کہ بازو قلم ہو گئے تھے اور سر پہ گرز لگ گیا تھا، اے بیویوں اس ماں کو پرسا دے لینا کہ جو بہت امید سے تھی میرے عباس کو کوئی مار نہیں سکتا، ارے کہا گرز لگ گیا تھا، میرا عباس کو دراز تک تھا، میرے عباس کو گرز نہیں لگ سکتا، عباس کو گرز کس نے مار دیا، کیسے گرز لگ گیا، اب جب کہا نا تو کسی نے کہا جا کے سن لو زینب بیان کر رہی ہے، ارے جب ظالم نے آواز دے کے کہا اس شیر کی طاقت اس مشکیزے میں ہے، ارملا کو بلایا گیا، ارملا نے تیر کمان میں ڈالا، ارے جو ہی پانی بہا، عباس نے حضرت سے پانی کو دیکھا، آئے بی بی چاروں طرف سے تیر برسے، ارے ایک تیر آنکھ میں لگ گیا، عباس نے حکمت کی، دونوں گھٹنوں کو بلند کیا، سر کو نیچے کیا، اے بیویوں اگر آنکھ میں تیر لگ جائے ہاتھوں کا سہارا، آئے عباس کے بازو نہیں ہے، آئے بیوی گھٹنوں کو بند کرتے، جب تیر نکالنا چاہا ظالم نے ایسا گرز مارا، سر کو پارا ہوا، عباس جلے میں نہیں ٹھہر سکے، ارے خیام کے قریب آ گئے تھے، دلدل سے کہا واپس لے کے چل، جام نے مشکیزہ بھرا تھا، ہائے واپس، کہتے ہیں اگر کوئی گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا، بی بی نے بس اتنا سنا، دونوں کاندھے پکڑ کے کہا بی بی میرا عباس جب گرا، ارے کس چیز کا سہارا، گرنے والا ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، آئے بیوی پکاری، ارے سر کے بل گرا، آئے کیا ہوا حسین کیسے